بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ پڑھانے لگا جی آپ کو سآلا یسآلو کے بارے میں. جی آپ نے نومیر میں پڑھا ہے کہ متعدی کی 4 قسمیں ہیں. متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو چاہتا ہے. مفعول سے مراد مفعول بھی. نومیر میں آپ نے پڑھا متعدی بیک مفعول. آپ نے پڑھا متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز. آپ نے پڑھا متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز نہیں. آپ نے پڑھا متعدی بس مفعول. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. جی میں پھر پڑھتا ہوں. متعدی بیک مفعول آپ نے نہیں بولنا متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز. آپ نے نہیں بولنا متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز نہیں. اور نمبر 4 متعدی بس مفعول. بس مفعول 7 میں پڑھتا ہوں عالم ارا انبا اخبر خبر نبا حدث. میں پڑھتا ہوں وہ جو متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز نہیں انہیں کہتے ہیں افعال قلوب. علمت ظننت حسبت خلت زعمت رأیت وجدت. اب میں پڑھتا ہوں متعدی بدو مفعول اختصار ایک پر جائز نہیں. جائز ہے جائز نہیں وہ تو افعال قلوب ہو گئے نا. جائز ہے. اس کی مثال نومیر میں صرف اتنا پڑھاتے ہیں آتا وغیرہ. کیا پڑھاتے ہیں؟ یاد رکھیں علمت ظننت 7 یاد کر لیں. علمت ظننت حسبت خلت زعمت. ان کے علاوہ جس فعل کے بھی 2 مفعول آتے پھر پڑھ رہا ہوں ان 7 کے علاوہ جو افعال قلوب ہے ان کے علاوہ جس فعل کے بھی 2 مفعول کیڑے 2 متعدی میں 2 مفعول یعنی مفعولے بھی 2 آتے سمجھ وہ بھی آتا کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ بولو کس کی طرح ہے؟ یاد ہو گیا. سآلا یسآلو کے 2 آتے. کیا کہتا ہے؟ اور بھی کئی الفاظ ہیں جن کے 2 آتے. آپ کو کہ پڑھانا کیا چاہتے ہو بتاتا ہوں کیا پڑھانا چاہتا ہوں. سآلا یسآلو کے 2 کتنے آتے ہیں؟ مفعول بھی. کتنے آتے ہیں؟ کتنے آتے ہیں؟ یہ بھی مثالیں دیتا ہوں. ایک تو نور الزام میں ہے واللہ اسالو این ینفع. یہ این ینفع دوجا مفعول ہے اور اس میں جرات پہلا مفعول. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا مانگ. کیا فرمایا تھا؟ اس صحابی نے جو مانگا اور کیسے مانگا وہ الفاظ پڑھتا ہوں. کہا اسالو کا. کیا کہا؟ مرافقتا کا. فی الجنہ. اب اس صحابی کے مانگنے کا جو انداز تھا اس نے مانگنے میں جو الفاظ ذکر کیے وہاں اسالو آیا اور صحابی نے حضور کی بارگاہ میں اسالو کے 2 مفعول ذکر کیے. ایک اسالو کا ایک مرافقتا کا. یہ مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی ثانی. ثابت ہوا سآلا یسآلو کے کتنے مفعول ہیں؟ 2 مفعول بھی. سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو کہا تھا تو سرکار نے تو یہ فرمایا تھا سال. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہاں پہ اس کا کوئی مفعول ذکر نہیں. جواب یہاں پہ دونوں حذف. کیا تھے؟ سرکار نے حذف کی ہے. سرکار نے ذکر نہیں کی ہے. 2 مفعول اس کے تھے اور دونوں حذف. جی اب سننا آپ نے سال کا وہ کون سا مفعول ہے جو یہاں حذف ہے؟ جو یہاں حذف ہے بولو. پہلا مفعول ہے یا ساتھ نون بھی کہاں لگائیں گے تو بن جائے گا سال. سال یہ پہلا مفعول ہے. سال یہ پہلا مفعول ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ سال. اور دوسرا مفعول سرکار نے کیا فرمایا؟ سن ما شیتا. آئے آئے تو سنے نا کیا یہ ما موصولہ ہے یہ مل ملا کے سلا ہے یہ مفعول ثانی ہے. اب سننا پہلا مفعول تھا یا نون وکایا. دوسرا مفعول ما شیتا. اب پہلا حذف کیوں دوسرا حذف کیوں؟ پہلا حذف ہے تعیین کی وجہ سے. صحابی کو بھی پتا تھا سرکار کو بھی پتا تھا کہ پہلا مفعول کیا ہے بلکہ ہوتا ہی اگلے کے لیے ہے. صحابی کو پہلے ہی پتا تھا سرکار
کس سے مانگنے کا کہہ رہے جی سال فرمایا مانگ جی پتا تھا صحابی کو کہ سرکار اپنے سے مانگنے کا کہہ رہے نہیں تو صحابی جب سنا اتنا تو سوال کر دیتے سرکار تساں جی فرمایا سال مانگ جی تو حضور کدے کو منگا جی کہہ سکتے تھے جی انہاں نہیں آخیا حضور میں کدے کو منگا انہاں ڈائریکٹ سرکار کو منگیا جی یہ دلیل ہے صحابی نو پتا سی سرکار نے سال کہہ کے جی فرمایا اے ہے میرے کولو مانگ کیا تو یہ یا پہلا مفعول حذف ہے تعین کی صحابی کو پتا تھا سرکار اپنے سے مجھے مانگنے کا کہہ رہے جی اور دوسرا مفعول جو حذف ہے ما شئتا یہ حذف ہے تعمیم کے لیے کس کے لیے کبھی مفعول حذف ہوتا ہے کس کے لیے اب ترجمہ یہ ہے سرکار نے صحابی نو فرمایا او ربیہ میرے کولو مانگ ما شئتا جو تیرا دل چاہے جو تیرا مجھ سے تے صحابی نے پھر واقعی او منگی جڑی شے منگن آلی جی آکھیا حضور اسالو کا مرافقتک فی الجنہ حضور میں تواڈے کولوں منگنا جی حضور تے کی منگنا مرافقتک تواڈی صحبت جی تواڈی سنگت جی تے کتے فی الجنہ الحمدللہ